بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 ہجری کا جب رمضان اپنے اختتام کو جاتا رہا تو امام علی علیہ السلام بار بار فرماتے رہے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ ان قریب تم اپنی نظروں سے مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ پھر بار بار روتے رہو گے کہ کاش آج علی ہوتے، اس سے ہم یہ سوال پوچھتے۔ اور یوں امام علی علیہ السلام اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے گھروں میں باری باری افطار کرتے رہے۔ جب 18ویں روزے کے افطار کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حسن سے کہا، حسن جاؤ اپنی بہن ام کلثوم سے کہو کہ آج اس کا بابا اس کے پاس روزہ افطار کرے گا۔ بی بی ام کلثوم امام علی علیہ السلام کے لیے دودھ، نمک اور جو کی روٹی کا اہتمام کرتی ہے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، آپ کی بیٹی نے دسترخوان بچھایا۔ افطار کا وقت قریب آنے لگا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھے تو آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کے فرمانے لگے، اے میری بیٹی کلثوم، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا کے دسترخوان پہ ایک تام سے زیادہ تام موجود ہو؟ یہ 3 تام کیوں رکھے ہیں؟ اے کلثوم، اس زمین پہ سینکڑوں ایسے اللہ کے بندے رہتے ہیں جو ایک تام بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، اور میں ان کا امام 3 تام کھاؤں؟ ان میں سے 2 تام اٹھاؤ اور کسی مستحق کو دے دو۔ بی بی ام کلثوم نے یہ چاہا کہ میں دودھ کو امام علی علیہ السلام کے لیے رکھوں اور نمک کو اٹھا لوں۔ جیسے ہی بی بی نے ہاتھ قریب کیا، امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے کلثوم، یہ دودھ پڑوس کے یتیم بچوں کے لیے رکھ دینا۔ امام علی علیہ السلام نے نمک سے روزہ افطار کیا اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے یہ فرما رہے ہیں کہ آ گئی وہ رات جس کا اس علی سے وعدہ ہوا تھا۔ بس جیسے ہی فجر کا وقت قریب آنے لگا تو آپ نے روزے کی نیت کی، امامہ سر پہ رکھا، ابا دوش پہ لی اور ان نالین کو اپنی قدموں میں پایا جو جگہ جگہ سے سی ہوئی تھی۔ پھر آپ مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے گھر میں اتنے پرندے موجود تھے، وہ آپ کے قدموں میں لپٹ گئے اور اپنی اپنی زبان میں کہنے لگے، اے مولا تراب، رک جائے۔ امام علی علیہ السلام اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ 19 رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے تو جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو آپ نے جگایا۔ ان میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ یہ کہہ کے آپ محراب کی طرف روانہ ہو گئے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں گونجی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی رونے لگا کہ آج ہی آسمان کا رخ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام بعد اذان جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کے آیا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس ملعون نے سجدے کی حالت میں آپ پہ وار کر دیا۔ بس جیسے ہی آپ کے سر پہ اس ضرب کا لگنا تھا، آپ نے فرمایا، فستو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، نمازی سب سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے کے آئے، اور کوئی آپ کو زخمی دیکھ کے شہد کا شربت لے کے آیا۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا کہ اس کے چہرے پہ موت کا ڈر ہے تو جو چاہنے والا امام کے لیے شہد کا شربت لے کے آیا تھا، آپ نے اس چاہنے والے سے کہا، اے مجھ سے پیار کرنے والے، یہ شربت میرے قاتل کو پلا، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اس شربت کی مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ اور سختی سے فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر ایک ضرب سے
یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اگر اسے ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ ایسے انسان پہ لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے، حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور پھر امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف لے کے جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی اور زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں کو کہو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہلے پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام صالحین کو اپنے اپنے گھروں کے لیے واپس پلٹایا گیا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب و ام کلثوم ہونے لگی، گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ بس آپ بستر بیماری پہ آئے، طبیب نے دیکھا تو رو رو کے فرمانے لگے کہ امام علی علیہ السلام کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلائی۔ یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو ننھے ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے دروازے تک پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلائے، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پہ بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی، آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہیں آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے ہیں۔ جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے وہ دیکھیں امام علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، پوچھو، آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے؟ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں، پوچھ لو، کیونکہ جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کی عقیدت مند زاروقتا رونے لگے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے جواب لیا، کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر آپ نے فرمایا، حسن، ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد آ گئے، آپ فرمانے لگے، اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے وہ تم سب ماننا۔ اور امام حسن سے فرمایا، اے میرے بیٹے حسن، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا، تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا، حسن و حسین، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی، میری قبر کی کسی کو خبر تک نہ دینا، میرا جنازہ اونٹنی پہ رکھ دینا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رکے وہاں مجھے تدفین کر دینا، اور یہ بات کسی کو نہ بتانا تب تک جب تک اللہ خود ظاہر نہ کرے۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی عباس کو بلایا اور فرمانے لگے، عباس، میں نے تمہیں اللہ سے کربلا کے لیے مانگا تھا، تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے، حسین، تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی۔ حسین، تمہیں کرب و بلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو تمہارے سامنے ہی مارا جائے گا۔ حسین، حسین،
तुम्हारी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। तुम्हारी शहादत के बाद मेरी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को, हमारे घर की औरतों को इसी कूफे और शाम में फिराया जाएगा। उनको पत्थर मारे जाएंगे। हुसैन, जब तुम्हारा आखिरी वक्त हो और अलविदा कहने बेबियों के खेमे में आओ, तो अपनी बहनों के बाजू चूम के ये कहना कि पापा ने कहा था कि इस्लाम के लिए हर गम सहना और इस्लाम के परचम को हमेशा बुलंद रखना। हर मोड़ पे अल्लाह के रसूल की नबूवत की गवाही दे रहे। बस इतनी देर में आप फरमाने लगे, सलाम हो या रसूल अल्लाह। घर में कोहराम बर्पा हो गया। सब फरमाने लगी, या अली, क्या हमारे साथ रसूल पाक है? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के रसूल और तुम्हारी माँ फातिमातुज़ ज़हरा मुझे लेने आए। ये कह के आपने अपनी मुबारक आंखें बंद की और घर में मातम की सदाएं बुलंद हो गई और यूं हसनैन यतीम हो गए। आपकी शहादत के बाद आपकी वसीयत पे अमल करते हुए आपके जनाजे में किसी को भी शरीक नहीं किया गया। आपका जनाजा पीछे से हसन और हुसैन ने जैसे उठाया तो आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाने लगे और एक नूरानी ऊँटनी पे सवार कर दिया। हसन और हुसैन, जिब्राइल और मीकाइल के अलावा किसी को खबर तक नहीं। खामोशी से उस उठनी के पीछे चल ही रहे थे कि जैसे ही कूफे से थोड़ा सा आगे गए, एक चमकीले पत्थर पे वो ऊठनी रुक गई। उस पत्थर को हटाया गया तो वहाँ एक कब्र पहले से ही बनी हुई थी और उस पे लिखा हुआ था कि ये कब्र अल्लाह के नबी नूह नजीउल्लाह ने बनाई है, अल्लाह के उस वली अली के लिए जिसके सदके मेरी कश्ती को निजात मिली। सलाम हो शेर खुदा, अल्लाह के वली, अल्लाह के घर में पैदा होने वाले, अल्लाह के घर में शहीद होने वाले मोमिनों के अमीर अली इब्ने अबी तालिब पर, अली इब्ने अबी तालिब पर। इस वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से तमाम मुसलमानों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।